السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے اشرف میاں صاحب نے علماء و مشائخ بورڈ کی جو کوششیں رہی ہیں سنیت کے حوالے سے، اس کا ایک خاکہ پیش کیا۔ میں کچھ باتیں آپ سے اور کچھ باتیں اپنے ان معزز علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو اس اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ آج اس عرس مخدومی کے موقع پر مخدوم سمنہ کی روحانیت کو گواہ بنا کر یہ فقیر اشرفی یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ علماء مشائخ بورڈ کو قائم کرنے کا مقصد ہمارا کسی سیاسی مفاد کو حاصل کرنا نہیں، بحمدہ تعالی ہمارے بزرگوں کی نسبتوں نے جو ہمیں فیض عطا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرے مخدوم کی چوکھٹ سلامت رہے، سرکار کلا کا فیضان سلامت رہے، اشرفی میاں کی روحانیتیں سلامت رہے۔ خدا کی قسم ہم فقیروں کو کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے کسی سیاسی مفاد کے لیے علماء مشائخ بورڈ کا قیام نہیں کیا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ سچ تو یہ ہے ہم نے محسوس کیا، اور نہ کوئی ہم نیا کام کر رہے ہیں، یہ ذہن صاف کر لیں۔ ہم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مذہبی آدمی ہیں، ہم تو سیاسی نہیں ہیں، ہمارا کام الگ ہے، یہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے۔ خدا کی قسم آج کے ماحول میں یہ کہنا بڑی ناانصافی ہوگا۔ ہم بھی وہی جنگ لڑ رہے ہیں جو آپ لڑ رہے ہیں۔ یہ وہابیت جس کے لیے ہمارے اکابرین نے اسلاف نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، آج اس وہابیت نے میدان بدل دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس نے جب جس میدان سے اہل سنت والجماعت کے کو آواز دی ہے، خدا کی قسم اللہ کا فضل بن کر ہمارا ایک عالم جب میدان عمل میں اترا ہے تو ان وہابیوں کو میدان چھوڑ دینا پڑا ہے۔ جب دلیلوں کے حوالے سے انہوں نے عقیدہ وہابیت کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی تو تاریخ شاہد ہے، ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان اکابرین کو، ہم سلام کرتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کو، ہم سلام کرتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، ہم سلام کرتے ہیں مولانا احمد اشرف کو، ہم سلام کرتے ہیں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین کو، ہم ان اکابرین کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے نصائص، دلائل اور براہین سے احقاق حق کو اس انداز پر ثابت کر دیا کہ صبح قیامت تک اب کسی وہابی میں دم نہیں ہے کہ ان دلائل کا سامنا کر سکے۔
جماعت اہل سنت آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ۔ پھر کیا دیکھا؟ جب دلائل کے سامنے ان کی دلائل کمزور پڑ گئی۔ یہ بڑے شاطر ہیں، ان کا ایک پروگرام ہے۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی مسلک ہے، نہ کوئی ان کا مشرب ہے، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے نام پر، مسلک کے نام پر، مشرب کے نام پر وہابیت کا نام کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اقتدار ہو چاہے جیسے ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس کے سوا وہابیت کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علماء حق کے دلائل کے سامنے ہمارے عقیدے کے دلائل بیکار پڑ گئے، اب اس بنیاد پر وہابیت کو ہندوستان کی سرزمین پر پھیلانا ناممکن ہے، تو انہوں نے میدان بدل دیا۔ میدان بدل دیا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج وہابیت کو پھیلانے کے لیے یہ عقیدہ کسی کو نہیں بتاتے۔ آج ہندوستان میں وہابیت عقیدے کی بنیاد پر نہیں پھیل رہی ہے، بلکہ ضرورت کی بنیاد پر پھیل رہی ہے۔ وگرنہ خدا کی قسم، ارے دم ہے تو اپنا عقیدہ بنا کر کسی کو اپنا بنا لو۔ ارے ظالموں، یہ بھارت میرے خواجہ کے فیضان کا ہے، سلطانی میرے مخدوم سمنا کی ہے، کرم محبوب الہی کا ہے، چراغ جلایا ہے روشن چراغ نے، فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ خدا کی قسم زمانہ بدل گیا، زمانے کے تقاضے بدل گئے، رشتوں کے تقاضے بدل گئے، اس کے لحاظ بدل گئے، اس کا پاس بدل گیا، تعلق بدل گیا، باپ بیٹے کے رشتوں میں فرق آ گیا، بھائی بھائی کے پیار میں فرق آ گیا، دوست کی دوستی کا انداز بدل گیا۔ لیکن خدا کی قسم، یہ بھارت میرے خواجہ کے فیضان کا ہے۔ سینہ ٹھوک کر یہ فقیر شفیع کہتا ہے کہ بھارت کا سنی مسلمان یہ میرے خواجہ کا ہے فیضان، یہ میرے خواجہ کا فیضان ہے۔ سب کچھ بدل گیا اس بدلتی ہوئی دنیا میں، لیکن اے خواجہ تیری عطاؤں پہ قربان، اے مخدوم سمنا تیرے فیضان پر قربان، کہ سب کچھ بدل گیا لیکن نہیں بدلا تو نہیں بدلا۔ وہ جو تو نے عشق نبی کا جو جام پلایا تھا اس کا سرور نہیں بدلا، اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کا انداز نہیں بدلا۔ آج بھی وہی انداز ہے، آج بھی وہی سرور ہے، آج بھی وہی رنگ ہے۔ تو پیارے، وہابیت عقیدے کی بنیاد پر نہیں پھیلائی جا رہی، اب ضرورت کی بنیاد پر پھیل رہی ہے۔ سیاسی ضرورت پورا کر کے، لوگوں کی مالی ضرورت پورا کر کے، اسکول اور کالجز قائم کر کے، بڑے بڑے ادارے قائم کر کے، سیاسی اپروچز فراہم کر کے، حکومتوں میں نمائندگی دلا کر اس طرح سے وہابیت کی اشاعت ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کروں گا حضور، اب اس میدان میں کھڑے ہو کر کیا للکار رہے ہیں جہاں سامنے لڑنے والا ہی نہ ہو؟ ارے حضور، دشمن اس میدان سے کب کا جا چکا ہے، اب صرف دلیل و دلائل سے ان کا جواب مت دیجئے، اس لیے کہ دشمن وہ میدان بدل چکا ہے۔ اب وہ جس میدان سے آپ کو چیلنج دے رہا ہے، آپ کو اسی میدان میں آنا ہوگا اور اپنے اکابرین کی سنت کو ادا کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قومی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، قائد ملت۔ اب اگر ان گستاخوں نے میدان بدلا ہے، ضرورت بن کر وہابیت کی اشاعت کر رہے ہیں، اسکول اور کالجز بنا کر وہابیت کو پھیلایا جا رہا ہے، تنظیمیں بنا کر وہابیت کی اشاعت ہو رہی ہے، اپروچز فراہم کر کے وہابیت کو پھیلایا جا رہا ہے، تو میں دستبستہ آپ ذمہ دار علماءوں سے کہوں گا کہ حضور، آپ دلیل و دلائل کے میدان کو چھوڑیے، آئیے ایک ہو کر ہم بھی اپنی قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی
اپنے اندر طاقت پیدا کر لے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے، اپنے اندر ہمت پیدا کر لے، تاکہ ضرورتوں سے بھی کوئی ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ علماء مشائخ بورڈ آپ سب کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس بات کی دعوت دے رہا ہے پیارے۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے، ملی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں بھی پھر میدان بدلنا ہوگا، میدان بدلنا ہوگا اور آنا ہوگا جہاں سے یہ وہابیت پھیلا رہے ہیں وہیں پہنچ کر انہیں جواب دینا ہوگا۔ اور انشاءاللہ مولا تعالی ہم لوگ تو ایک الگ رنگ ہے، بس اس شیر کی طرح کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ہمارا تو رنگ ہی یہ ہے کہ ہم تو کود پڑتے ہیں جنون عشق میں، یہ نہیں دیکھتے کہ انجام کیا ہوگا۔ انجام کی خبر تو اسے ہو جسے اپنے بزرگوں کے کرم پر یقین نہ ہو۔ ہمیں تو ان آقاؤں کے کرم پر یقین ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اپنے دل کو صحیح رکھیں، نیک نیتی رکھیں، صدق رکھیں قلب میں، بس ہمارا کام یہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ان کا فیضان ہمارے ساتھ ہے۔ اور آخری بات جو میں کھڑا ہوا ہوں اس کام کے لیے، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر اشرفی بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو دوسرے سلسلے سے وابستہ ہیں لیکن محبت رکھتے ہیں، محبین ہیں اس بارگاہ کے، ہم سب کا استقبال کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں سب کی محبتوں کا۔ لیکن اس وقت ہم آپ کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ اشرفی ہونے کی حیثیت سے نہیں، کسی سلسلے کے منسلک ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک سنی ہونے کی حیثیت سے۔ اے عرس مخدومی میں آنے والوں، اے مخدوم اشرف کے عشق کا چراغ اپنے سینوں میں جلانے والوں، آج بارگاہ اشرف کا یہ ادنا سا خادم بارگاہ مخدوم میں تم سے محبت کا ایک نذرانہ مانگتا ہے، محبت کا ایک نذرانہ مانگتا ہے۔ وہ نذرانہ یہ ہے کہ آج اس پرنور ماحول میں یقین ہے کہ مخدوم سمنا اپنی تربت پاک سے اپنی نظر کرم ہماری طرف لگائے ہوئے ہیں، ہم ان کی روحانیت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ان کا فیضان کرم ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے نذرانہ یہ ہے کہ آج اس ماحول میں ہر سنی یہ عہد کر لے کہ اب سنی سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عوام اہل سنت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، حضرت قائد ملت۔ ارے وہ مومن ہی کیا جو ایک مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دوسرے مومن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وہ مومن ہی کیا کہ ایک مومن دکھ سے کانپ اٹھے تو دوسرے کے چہروں پر بھی کرب کے آثار نظر نہ آئے۔ پیارے آج مخدوم سمنا کے اس عرس سے یہ فقیر اشرفی سرکار کلا کی چوکھٹ چوم کر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر تمہارا خراج عقیدت اس عرس میں اپنے ان آقاؤں کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ عہد کر لو کہ آج سے ہر سنی کے لیے بھائی ہے، اور ہمارا ہر عالم دوسرے عالم کو اپنا عالم سمجھے۔ یہ ہمارے مشرف جو ہے، یہ رضوی، یہ اشرفی، یہ نوری، یہ برکاتی، یہ چشتی، یہ نظامی، یہ اولائی، یہ حشمتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ شہبازی، یہ معینی، یہ صابری، یہ سارے سلاسل جو ہیں پیارے جانتے ہو کیا ہیں؟ یہ ہماری سنیت کے لیے ایک مہر ہے، سند ہے۔ یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے پیارے، نادانی ہوئی ہے، نادانی کی گئی ہے، نادانی ہو رہی ہے کہ جو چیز ہماری سنیت کی سند تھی ہم نے اس کو منبع اختلاف میں رکھ دیا، موضوع اختلاف میں رکھ دیا۔ کوئی شخص آیا، دو اجنبی مسلمان ملے
کسی نے کہہ دیا کہ ہم صابری ہیں، ہم سمجھ گئے وہ سنی ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہم اشرفی ہیں، ہم سمجھ گئے کہ وہ سنی ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہم رضوی ہیں، ہم سمجھ گئے کہ وہ سنی ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہم نقشبندی ہیں، ہم سمجھ گئے کہ ہم سنی ہے۔ یہ ہمارے مشرب اختلاف کی چیز نہیں، یہ تو محبت پیدا کرنے کی چیز ہے، یہ تو محبت بڑھا دینے کی چیز ہے۔ پیارے عہد کرو، عہد کرو، تم جس سلسلے سے منسلک ہو، جڑے ہوئے ہو پیارے، ظاہر ہے کہ اس شیخ سے، اس سلسلے سے محبت رکھنے کا حق تمہارا زیادہ، یہ تمہارا حق ہے۔ جو تمہارا پیر ہے اس سے زیادہ محبت رکھو، جو سلسلہ ہے اس سے زیادہ محبت رکھو، یہ تمہارا حق تو ہے۔ لیکن تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ دوسرے مشائخ کی تعظیم نہ کرو، دوسرے مشائخ کا ادب نہ کرو، دوسرے سلاسل کی تعظیم نہ کرو، اس کا خیال نہ رکھو، اس کا ادب نہ رکھو، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اس لیے پیارے، عقل مند باپ وہ نہیں ہوتا جو اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دے کہ چچا کو گالی بکو۔ اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے بیٹے سے ہم اپنے بھائی کو، بیٹے کے چچا کو گالی بکوائیں، تو پھر ایسے باپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیٹا جس دن بے ادب ہو گیا چچا کا، انتظار کرو کہ وہی بیٹا ایک دن تمہاری بارگاہ کبھی بے ادب ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، ہمارے اسلاف نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے، ہمارے اکابرین کے یہ پیغامات نہیں رہے ہیں۔ جو سنی ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں آج کی شب میں، پیغام دے رہا ہوں، اس سے بڑا خراج عقیدت اس عرس میں اپنی ان آقاؤں کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اپنے نفس کو نکالو، یہ آنا چھوڑو، میں کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہماری جماعت ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہماری تنظیم ہے، ہمارے علماء ہے۔ جس دن اس کی عادت ہم ڈال لیں گے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، حق میں وہ قوت ہوتی ہے، حق میں قوت ہوتی ہے۔ ایک بار خالی اشرف میاں نے کہا نا پروٹیسٹ کرنے کی بات، تو میاں میں آپ کو اپنے 25 سالہ تجربہ بتاتا ہوں، کسی دھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی پردرشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ حق میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سب اہل حق ایک ہو کر، نیک ہو کر، صرف ایک جگہ جمع ہو جائے، باطل ختم ہو جائے گا۔ ایک جگہ جمع ہو جائے، خدا کی قسم یہ حنک ہی ان کے کلیجے کو پھاڑ کر رکھ دے گی، ان کا پتا پانی کر دے گی، جس دن سنیت میں پوری طور پر، کلی طور پر اتحاد ہو جائے گا۔ اور آج اسی اتحاد کی ضرورت ہے، اور میں اس بات سے کہتا ہوں میرے پیارے، میرے عزیزوں، اگر اب ہم میں کوئی اختلاف کی بات کرے، اختلاف کی بات کرے، تو اگر وہ یہ کہنے جیسا ہوگا تو اس سے ایسے ہی کہہ دینا کہ ہم نے آپ کو اختلاف کے لیے نہیں، ہم نے آپ کو اتحاد کے لیے بلایا ہے۔ ہمارا مال بڑی محنت کی کمائی کا ہے، حرام کا مال ہم نے نہیں کمایا ہے، ہم نے تو نبی کی باتیں سننے کے لیے آپ کو بلایا تھا، ہم نے تو محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، ہم نے تو ولیوں سے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا، ہم نے تو نبی کی سیرت و کردار سننے کے لیے بلایا تھا، ہم نے تو اولیاء کی خدمتوں کو سننے کے لیے بلایا تھا۔ اگر ہو سکے تو یہ کہہ دینا، لیکن اگر یہ غلطی کسی بڑے معزز سے ہو رہی ہے، وہ بڑا بھی ہے، معزز بھی ہے، تب یہ انداز مت اپنانا، تو تب تو کہنا کہ حضور ہم لوگ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم سے تو اگر محبت کی بات کیجئے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے، وہی اچھا ہے، محبت کی بات کیجئے تاکہ ہمارے لیے وہی اچھائی ہے۔ ہم اتنے پیچیدہ مسائل کو سمجھ نہیں سکتے، کچھ بھی کرو لیکن عہد کرو
کہ اب سنیت میں اختلاف کی باتیں ہم نہیں سنیں گے. بولو عہد کرتے ہو؟ علماء سے بھی کہوں گا آج سے ہمارے علماء، اے میری عوام، اے میرے عزیزو، علماء نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ بھی ہاتھ اٹھا دو. کہو محبت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، سنی اتحاد زندہ باد، زندہ باد، مسلک اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سنی مسلمان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مخدومی فیضان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اشرف سمنا زندہ باد، شیخ اعظم زندہ باد. اور چونکہ یہ جامع اشرف کے اسٹیج سے یہ آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے تو تڑپ کے بول دو جامع اشرف، جامع اشرف، جامع اشرف. اور حق رکھتا ہوں کہ جامع اشرف کا نعرہ لگاؤں، اس لیے کہ میں بھی اسی ادارے کا پروردہ ہوں. ہمارے آج ماشاءاللہ جتنے بھی اسٹاف ہیں جو مدرسین درس دے رہے ہیں وہ سب جامعی ہیں، اور یہ فقیر اشرفی یہ بھی جامعی ہے. تو حق ہے اس جامع اشرف نے ہماری پرورش اور ہماری جو تربیت دی ہے وہ اسی انداز کی دی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جب ہم ابتدا سال ہوتی ہے جامع اشرف کی، سارے بچوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم طلبہ کو جمع کرتے ہیں، مدرسین کو بھی جمع کرتے ہیں، اور ایک بات ہم ان سے کہتے ہیں کہ بچوں تم جو یہاں آئے ہو پڑھنے کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو، اپنے مقصد زندگی کو پہچانو، اس علم کو حاصل کرنے کے مقاصد پر نظر رکھو. ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ علم بڑا اہم علم ہے اور مقابلہ تمہارا شاطر لوگوں سے ہے، بڑے پرفریب لوگوں سے ہے. تمہیں اس علم کو حاصل کرنا ہے، اس لیے حاصل کرنا ہے کہ تاکہ تم احقاق حق کر سکو، ابطال باطل کر سکو. تو اے میرے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا تمہیں اٹھنا ہوگا. آج جو محبت، جو عقیدت اس سرد ماحول میں بھی تمہیں اپنے گھروں سے نکال کر مخدوم کی چوکھٹ پر لے آئی ہے، اگر وہ عقیدت، وہ محبت تم اپنی نسلوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو آج کی تاریخ میں تمہیں اٹھنا ہوگا اور علماء مشائخ بورڈ کے ساتھ جڑنا ہوگا. وگرنہ یاد رکھو یہ سچائی ہے، اب نعروں سے عقیدے اور عقیدتوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. یاد رکھو پڑھاؤ گے بچوں کو، بچہ جب تک انگلی پکڑ کے چلتا رہے گا تمہارے گھر کے آنگن میں ہوگا، تمہارے ماحول میں ہوگا تو تمہارا عقیدہ بھی ہوگا، تمہاری عقیدت بھی ہوگی. لیکن وہی بچہ جب گھر سے نکل کر، محلے سے نکل کر شہر میں کسی کالج یونیورسٹی میں جائے گا تو اس کالج یونیورسٹی میں کوئی اولیاء کرام کا چاہنے والا نہیں ملے گا. ان وہابیوں نے ان 62 سالوں میں کالج یونیورسٹی میں ہر مقام پر بڑی شاطرانہ پروگرام کے تحت اپنی جگہ بنا لی ہے. اور جب کوئی سنی مسلمان کا بچہ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور معلوم چلا کہ وہاں پہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایک مسلمان ہے تو اس مسلمان بچے کو بھی ایک لگاؤ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنا ہے. جب وہ اس کے قریب جاتا ہے اور پھر جب اس کی صحبت میں رکھ کے گھر لوٹتا ہے تو اس عقیدت ماں باپ سے، جانتے ہو بچہ کیا کہتا ہے پڑھ لکھ کر جب جاتا ہے تو کہتا ہے ابا کیا یہ پرانے طور طریقے آپ نے اپنا رکھے ہیں، دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، کیا جہالت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کیجئے، یہ سب فرسودہ رسومات کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ شرک و بدعت پہ زندگی گزر رہی ہے آپ کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں بتا دوں میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اس کے شکار صرف عوام ہی نہیں ہیں، بہت سے علماء بھی ہوئے ہیں، بہت سے علماء بھی ہوئے ہیں. یہ وہ بے چینی ہے خدا کی قسم، مخدوم سمنا کی روحانیت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں.
ये वो बेचैनी है। हमारा काम ये नहीं था। अरे हमारे बुजुर्गों ने तो हमें जहां बिठा दिया था, हमारे लिए तो वो जगह ही हमारे सरों का ताज थी। हमें जरूरत नहीं थी इस मैदान में निकलने की, लेकिन खुदा की कसम हमने जमीन से जुड़कर देखा, हकीकत को करीब से देखना चाहा, और जो हकीकत आई वो ये आई कि हमारी असातिज़ा हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुकर्रिरीन हैं, पूरे साल घर से बाहर मदरसों में दीन की खिदमत करते हैं, आलिम पैदा करते हैं। 40 साल खिदमतों में गुजार दिया। हमारे खुतबा स्टेजों पर दीन की अशात कर रहे हैं, अहकाक़ हक़ कर रहे हैं, इब्ताल बातिल कर रहे हैं, और नतीजा क्या हुआ? उनके बच्चों को उनकी सोहबत नहीं मिली। अब जब वो बच्चा बाप की सोहबत, आलिम है, मुफ्ती साहब हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं शव्वाल में, लौटते हैं घर शाबान में, पूरे साल रहे मदरसे में, अब घर का बच्चा किस माहौल में गया ये मुफ्ती साहब को भी खबर नहीं। और जब वो बच्चा शऊर बालिग हुआ, उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो वो अपने उस मुफ्ती साहब से भी कहता अब्बा से कि अब्बा आप क्या शिर्क व बिदअत में पड़े हुए हैं। अब एक उस मुफ्ती के लिए कितनी बड़ा सानिया होगा जिस आलिम ने हजारों लोगों के अकीदों को महफूज कर दिया। खुदा की कसम उसके घर का चिराग खुद बुझ गया। इससे बड़ा हादसा क्या होगा? क्या होगा हमारे लिए? आज उनकी, कल हमारी बारी है, याद रखिए। अगर हम बेदार ना हुए, आज हम खड़े ना हुए, वक्त की जरूरत को हमने आज महसूस ना किया, सुन्नी मुसलमान के इस हसास मसाइल को संजीदगी से अगर हमने नहीं लिया, तो कल इस तरह का मातम हर घर में हो रहा होगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, खड़े हो जाइए नबी का नाम लेकर, नबी का इश्क का तराना लबों पर सजाकर, एक अज़्म लेकर, एक मुकम्मल इरादे को लेकर खड़े हो जाइए। अरे तुम्हारी आदत ये कब से बन गई कि नतीजों पे नजर रखो? अरे तुम सुन्नी कौम हो, तुम्हारा अकीदा तो ये था यकीन हुक्म, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मोमिन की शमशीर है। तुम्हारा तो कल्चर ये था, तुम्हारी तो रिवायत ये थी, तुम्हारा तो अंदाज ये था, तुम्हारी तो तारीख ये थी कि ये कौम मुस्लिम नतीजों पर नजर नहीं रखती, वो तो सिर्फ अमल पर नजर रखती है, यकीन पर नजर रखती है, मोहब्बत पर नजर रखती है। इसलिए कि उसका ईमान तो यही बोलता है कि नतीजे, अगर नीयत नेक है, दिल में सिद्क है, तो रब का फजल हमारे साथ है, उसकी नुसरत हमारे साथ है, औलिया का फैजान हमारे साथ है। जब ये सब हमारे साथ है तो नतीजा भी हमारे हक में है। इसलिए प्यारे, निकलना होगा अगर अपनी नस्लों को महफूज रखना है। अगर चाहते हो कि आज तुम्हारे कदम चलकर इस मखदूम की चौखट पर आए हैं, कल तुम्हारी नस्लें भी मखदूम की चौखट पर आती रहें, अपनी अकीदत की जबी झुकाती रहें और अपनी परेशानियों का हल लेकर अपने चेहरों को बशाश और हशाश बनाकर, अपने दामनों को खुशियों से भरकर, मखदूमी फैजान लेकर अपने घरों की तरफ लौटती रहें, तो प्यारे आज ही तुम्हें खड़ा होना होगा। इसलिए मैं बाअदब अपने उलमा से कहता हूं और ए अवाम आपसे भी कहता हूं, वक्त हमने बहुत गवा दिया, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, अब बेदारी का वक्त है। सवाल इस बात का नहीं है कि वो कहां है और हम कहां हैं, सवाल ये है कि हम सब कहां हैं। आज फिक्र की बात यह है कि हम सब कहां हैं। हम सब जहां हैं वहां हमें होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी खामोशी ने वहां हमें डाल दिया है। बेदारी की जरूरत है। इंशाअल्लाह मौला ताला ये फकीर अशरफी गदाए जिलानी ये अहद करता है, आपसे अहद लिया है तो हमें भी तो अहद करना है, हमें भी तो अहद करना है। क्या आपको हम दावत देते हैं, आप साथ आइए, जुड़िए, सुन्नियत को मजबूत कीजिए, आपस में मोहब्बतें पैदा कीजिए, हमारे उलमा आपस में इत्तेहाद पैदा करें, उलमा को देखकर अवाम में इत्तेहाद पैदा होगा। इंशाअल्लाह मौला ताला हम सब खड़े होंगे। ये फकीर अशरफी वादा करता है कि खुदा की कसम, दर मखदूम की कसम, कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक खून के एक कतरे बूंद तक इस मैदान में, क्या हर मैदान में, जिस मैदान में हमारी सुन्नियत को
اس فقیر اشرفی کی ضرورت پڑے گی. خدا کی قسم ہماری ضرورتیں کیسی بھی ہوں وہ ضرورتیں بعد میں ہیں، سنیت کی ضرورت پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد ملت، قومی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ. اور دوسری بات میں کہتا ہوں، یہ زمانہ ہمیں خریدے گا؟ ارے نادانو، مخدوم سمنا نے ترک سلطنت کر دیا، تم اس راز کو نہیں سمجھے، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ان کی اولادوں نے بھی اس راز کو نہیں سمجھا؟ چلو پوچھ لیتے ہیں نا مخدوم سمنا سے کہ حضور آپ تو سمنان کے بڑے ہی مستحکم سلطنت تھی آپ کی، بڑے ہی مشہور مقبول بادشاہ تھے آپ، آخر کیوں آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا؟ کس چیز کی کمی تھی؟ خزانوں کے انبار تھے، خدمتگاروں کی ایک جماعت تھی، عالی شان محل تھا، رعایا خوشحال تھی، دوسرے اسٹیٹوں سے لوگ ہجرت کر کر کے سمنان میں آ کے آباد ہو رہے تھے، سمنان اتنا خوشحال تھا، لوگ وہاں آ کر آباد ہو رہے تھے. اے مخدوم سمنا، بتا تو دیجئے ان غلاموں کو آخر وہ کیا چیز تھی جو آپ کو سلطنت کرنے میں بھی نہیں ملی؟ وہ کیا چیز تھی جو خزانہ بھرے ہونے پہ بھی نہیں ملی؟ وہ کیا چیز تھی جو مستحکم اور مضبوط سلطنت کے قائم ہونے کے بعد بھی نہیں ملی، جس کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ آرام دہ بستروں پر بھی وہ نہ ملی، خزانوں میں بھی نہ ملی، حکومتوں میں بھی نہ ملی، تاجداری میں بھی نہ ملی، رعایا کی خوشحالی میں بھی نہ ملی، مضبوط حکمرانی میں بھی نہ ملی. آخر اے مخدوم سمنا، وہ کیا چیز تھی جو آپ کو سلطنت کرنے میں بھی نہ ملی، جس کو پانے کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ تو اس سوال کا جواب کوئی کیا دے گا؟ اگر مخدوم سمنا سے پوچھو گے تو وہ بھی یہی کہہ دیں گے، ارے پیارے اسے میں کیسے بتاؤں؟ ارے جس پھل کو تم نے چکھا ہی نہیں اس کا مزہ کیسے بتلاؤں؟ ارے وہ کیا چیز تھی جو سلطانی میں نہ ملی، تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے پیارے میرے وہ کیا چیز تھی؟ ارے سنو، وہ چیز جو بادشاہت میں بھی نہ ملی، مضبوط حکمرانی میں بھی نہ ملی، امیری میں بھی نہ ملی، خزانے بھرے ہوئے تھے پھر بھی نہ ملی، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ حق کے جلووں کی تجلی تھی، وہ عشق نبی کی شمع کو دور تک پھیلانے کا جذبہ تھا. یہ وہ جذبہ تھا جو سلطانی میں بھی نہیں مل سکتا تھا، حکمرانی میں بھی نہیں مل سکتا تھا. اس کو پانے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تجلی الہی میں کھو جانے کے لیے ہم نے سلطنت کو چھوڑ دیا. اب تم ان کی اولادوں کو خریدنے چلے گا؟ بحمدِ تعالیٰ ان کی اولاد بھی اسی راہ پر ہے. 86 سالہ ہم شبیہ غوث الثقلین کی زندگی گواہ ہے، 83 سالہ سرکار کلا کی زندگی گواہ ہے کہ 83 سالہ زندگی کے بیشتر حصے گھر میں نہیں خدمت دین میں گزارے ہیں. اور بحمدِ تعالیٰ ہم اپنے ان محسنوں کا، آقاؤں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے روحانی تصرفات کا نتیجہ ہے، یا آپ کی دستگیری کا نتیجہ ہے، یا آپ کے فیضان کرم کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کی اولادیں اگر آپ کی راہ پر ہیں تو یہ بھی آپ کا فیضان ہے، یہ بھی آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا روحانی تصرف ہے. میں پھر آخر میں کہوں گا، بس اس اتحاد کا پیغام دے رہا ہوں پیارے، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، محبتوں کا پیغام لو، محبتوں کا پیغام بانٹو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ سنیت کل مستحکم تھی، پھر متحد ہو جاؤ، پھر مستحکم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس خواجہ کے بھارت پر خواجہ کے غلاموں کی حکمرانی ہوگی، مخدوم سمنا کا فیضان ہوگا، انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد.